بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 11 کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ پارہ نمبر 10 میں یہ آپ سماعت فرما چکے ہیں کہ غزوہ تبوک اس کا تذکرہ شروع ہوا تھا۔ پارہ نمبر 10 میں شروع ہو گیا تھا، لیکن اس کی تفصیل پارہ نمبر 11 میں ہی ہم لے کے آئے ہیں۔ غزوہ تبوک پہلی جنگ ہے جو عرب سے نکل کر، پہلے تو اب تک جو بھی لڑائی ہوئی تھی وہ عرب کے قبائل کے ساتھ ہی تھی، اہل عرب کے ساتھ ہی تھی۔ قریش ہو گئے، اور مکہ کے مدینہ کے اندر اگر کوئی یہود ہیں ان کے ساتھ لڑائی ہو گئی، تو 4 5 6 قبائل اکٹھے ہو گئے، ان کے ساتھ لڑائی ہو گئی۔ لیکن غزوہ تبوک اس حوالے سے منفرد ہے کہ اس میں عرب سے اور جزیرۃ العرب سے باہر نکل کر اس وقت کی دنیا کی سپر پاور کہلائی جانے والی، یہ دنیاوی اصطلاح ہے، ویسے تو سپر ہو یا سپریم پاور ہو وہ تو اللہ ہی کی ذات ہے، لیکن جو دنیاوی اصطلاحات کے اعتبار سے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں تو رومن ایمپائر تھی، روم کی حکومت، وہ اس وقت دنیا کے اوپر غالب تھی اور چھائی ہوئی تھی، سپر پاور کہلاتے تھے ایک طرح سے، آدھی سے زیادہ دنیا پر ان کا اقتدار تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنے کا پروگرام بنایا، اور غالباً یہ کوئی 3 لاکھ کے قریب فوج مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے اور مقابلہ کرنے کے لیے روم سے نکلی، مدینہ پر حملہ آور ہونے کے لیے۔ حضور علیہ السلام کو جب اطلاع ملی، آپ نے ایک تو یہ فرمایا کہ ہم باہر نکلیں گے اور باہر نکل کر ان کا مقابلہ کریں گے، ان کو قریب نہیں آنے دینا۔ دوسری بات حضور علیہ السلام نے یہ فرمائی کہ جتنا ہو سکتا ہے مسلمان اس میں تعاون کریں، مدد کریں۔ چنانچہ وہ جو بڑے بڑے واقعات ہمیں ملتے ہیں نا، مسلمانوں نے اتنی مدد کی اور یہ کیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا حصہ تھا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے گھر کا سارا سامان اٹھا کے لے آئے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے گھر کا آدھا سامان لے کے آئے۔ تو یہ سارے اسی غزوہ تبوک کے موقع پہ ہوا ہے۔ 2 باتیں یہ۔ تیسری بات، حضور علیہ السلام نے یہ فرمائی کہ سب نے نکلنا ہے، کوئی پیچھے نہیں رہے گا۔ بس چند افراد جن کو مدینہ کی کچھ ذمہ داریوں پر حضور نے چھوڑا تو چھوڑا، باقی تمام سے کہا جتنے بھی لوگ ہیں ٹھیک ہیں، صحت مند ہیں، نکلیں۔ چنانچہ مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد، اور یہ تعداد تقریباً 30,000 کے قریب ہے، یہ نکلی ہے۔ اس میں ایک تو وہ طبقہ تھا جو مسلمان تھا ہی نہیں، وہ تو مسلمانوں کی فتوحات کامیابی دیکھتا ہوا مسلمانوں میں شامل ہو گیا تھا، منافق طبقہ۔ انہوں نے تو ہیلے بہانے کیے، جان چھڑائی۔ استأذنک اولو الطول منہم، اجازت لینے لگے، ہمیں اجازت دیں جی۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام سے یہ فرمایا بھی تھا، عفا اللہ عنک لما اذنت لہم، اللہ آپ کو معاف کرے، ان کو اجازت نہ دیتے، حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین، سچا اور جھوٹا بالکل فوراً سامنے آ جاتا۔ حضور علیہ السلام نے اپنے اخلاق کریمانہ کی وجہ سے ان کو اجازت دے دی، جی ٹھیک ہے، تم نہیں جانا چاہتے تو عذر ہے، مسئلہ ہے، کوئی بیماری ہے گھر میں، آگے پیچھے ہے، نہ جاؤ، ٹھیک۔ کچھ مسلمان بھی ایسے تھے جو نہیں جا سکے، لیکن ان میں کوئی معاملہ اور نہیں تھا، ان کا معاملہ صرف یہ تھا کہ لشکر جائے گا آہستہ آہستہ، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم اکیلے ہیں، جوان ہیں، بہترین سواریاں ہیں، ہمارے یہ 2 3 4 کام رہ گئے ہیں، ہم یہ نمٹا لیں اور نمٹانے کے بعد ہم چل پڑیں گے، ہم بڑے آرام سے لشکر کے ساتھ پہنچ جائیں گے، لشکر جتنا بھی آگے چلا جائے گا۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ یہ لیٹ ہوتے گئے، مسلمان وہاں گئے، جنگ نہ ہو پائی، واپس آ گئے، اور یہ رہ گئے۔ یہ جو لوگ رہ گئے تھے نا، مسلمان تھے، ایمان والے تھے، ہم لوگوں کو سبق دینے کے لیے کہ جب اللہ کے دین کا معاملہ آئے سستی نہیں کرنی، غفلت نہیں برتنی،
اپنی چھوٹی موٹی چیزوں کو ان پر ترجیح نہیں دینی، اللہ کے دین کو جسمانی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، ہر اعتبار سے ترجیح دینی ہے۔ ہم جیسوں کو سمجھانے کے لیے اس موقع پر ایک سبق اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا۔ وہ سبق یہ تھا کہ ان میں 3 صحابہ کرام خصوصاً ایسے تھے، وہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں آئے، کہا اللہ کے نبی کوئی بہانہ نہیں ہمارے پاس، کوئی عذر نہیں تھا۔ بات صرف اتنی تھی، ہم نے سوچا کہ چلیں ہم بڑے آرام سے پہنچ جائیں گے، سواریاں ہمارے پاس ہیں، ہم صحت مند ہیں، ہمیں کون سی دیر لگنی ہے۔ بس اسی غفلت میں نہ ہم رہ گئے، کوئی عذر نہیں، کوئی جھوٹ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا جو معاملہ تھا وہ مؤخر کر دیا۔ وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ، وہ کچھ دوسرے ہیں، ان کا معاملہ اللہ کا حکم آنے تک مؤخر کیا جاتا ہے۔ اما يعذبهم واما يتوب علیہم، اللہ تعالیٰ چاہیں کہ تو ان کو عذاب دے دیں گے اور چاہیں کہ تو معاف کر دیں گے، لیکن فی الوقت ان کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا۔ تمہاری توبہ قبول نہیں، تمہارا عذر قبول نہیں کیا گیا۔ یہ بڑے پریشان ہوئے، یہ کیا کریں؟ انہوں نے آپس میں سوچا ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہے، لا ملجأ من اللہ الا الیہ، اللہ کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ لیا۔ قضاء حاجت کے لیے جانا ہے، تھوڑا بہت کہیں کھانا کھانا ہے تو اپنے آپ کو نکلے، قضاء حاجت کی، نماز پڑھی، وضو کرنا ہے تو وضو کیا۔ ان کا سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا۔ سوشل بائیکاٹ اس طرح کیا گیا کہ کوئی مسلمان ان سے دعا سلام نہیں لے گا، کسی قسم کا لین دین نہیں کرے گا، کسی قسم کا میل جول نہیں کرے گا۔ حتیٰ کہ ان کے جو اہل خانہ تھے، ان کی بیوی بچے تھے، ان کو بھی کہا گیا کہ آپ ان سے الگ ہو جائیں۔ انہوں نے پوچھا کیا ہمارا رشتہ ختم ہو گیا؟ طلاق؟ کہا طلاق نہیں ہے، فی الحال چھوڑ دو ان کو۔ یہ لوگ انہوں نے آ کر اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ لیا، ہر وقت توبہ، گڑ گڑانا، اللہ سے معافی مانگنا۔ حضور علیہ السلام تشریف لاتے تو یہ حضور کے قریب جانے کی کوشش کرتے، آپ بس خاموشی سے ان کو دیکھتے، نہ ان کے سلام کا جواب، کچھ بھی نہیں۔ اور پریشان اللہ تعالیٰ ان الفاظ میں وہ سارے واقعے کی منظر کشی کرتے ہیں، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اللہ تعالیٰ پھر مہربان ہوئے ان 3 پر بھی جن کا معاملہ ملتوی کر دیا گیا تھا اور پینڈنگ میں ڈال دیا گیا تھا۔ حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، یہاں تک کہ زمین اتنی کشادہ ہونے کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی تھی۔ بیوی بچے بھی الگ، رشتہ دار بھی الگ، مسلمان بھی الگ، حتیٰ کہ حضور علیہ السلام بھی ان سے تھوڑا سا خفگی کیسی کیفیت میں۔ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ، اور ان کی تو اپنی جانیں ان پر تنگ ہو گئی تھیں۔ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، اور انہیں یہی یقین تھا اور انہیں یہ تھا کہ بس اللہ کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں۔ 50 دن یہ چھوٹی بات نہیں ہوتی، پتہ نہیں کیسے گزرے ہیں۔ ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا، پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، ان پر مہربانی فرمائی۔ صحابہ کرام بھاگے آئے، ان کو بشارت دی، اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی، اللہ نے تمہاری غلطی معاف کر دی۔ پھر حضور علیہ السلام تشریف لائے اور ان کو بشارت سنائی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کی، اللہ تعالیٰ نے تمہاری مشکل آسان کر دی ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ 3 صحابہ تھے، ان کے نام تھے کعب بن مالک اور ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع۔ یہ 3 صحابہ تھے۔ ان میں سے خاص طور پر کعب بن مالک جو ہیں نا، انہوں نے پھر اپنا واقعہ بعد میں یہ بتاتے تھے کیسے گزری ہم پر، کیا گزری، کیا لمحات تھے، کیا دن تھے۔ کہتے ہیں جب ہماری توبہ اللہ نے قبول کی تو میں پھر حضور علیہ السلام کے پاس ایک دن آیا اور میں نے کہا اللہ کے نبی، ہم نے نہ سچ بولا تھا، جھوٹ نہیں بولا تھا، سچ بولا تھا تو اللہ نے ہمارے سچ کی وجہ سے ہماری توبہ قبول کی ہے اور ہمیں معاف کر دیا ہے، تو میں عہد کر رہا ہوں کہ میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولوں گا، ہمیشہ سچ بولوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی اگلی آیت جو بیان کی، وہ آیت یہ بیان فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو،
وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچے لوگوں کے ساتھ رہا کرو۔ اب دیکھیے سچ بولنا کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کا وہ جرم معاف کیا، اور اس معافی کے پیچھے ایک بڑی وجہ کیا تھی؟ انہوں نے حضور کے پاس آ کر کوئی جھوٹ نہیں بولا، کوئی بہانے بازیاں نہیں تراشی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی طرف سے مس گائیڈ کرنے کی کوشش نہیں کی، غلطی ہوئی سچے دل کے ساتھ سچی نیت کے ساتھ آ کر اعتراف کیا۔ سچ ایسی چیز ہے۔ تو ایک بڑا مضمون 10ویں پارے کا بھی اور 11ویں پارے کا بھی یہ غزوہ تبوک ہے۔ اچھا، اس سورت کا نام سورہ التوبہ ہے۔ اس سورت کا نام، پوری سورت کا نام ایک پارے کی سورت ہے، اور اس سورت کا نام سورت توبہ ہے۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ ان اللہ کے نیک بندوں نے اللہ کے سامنے اپنی توبہ کی پھر کی، کرتے رہے۔ اللہ کو ان کا توبہ کرنا، معافی مانگنا اتنا پسند آیا کہ پوری سورت کا نام ہی سورہ توبہ رکھ دیا۔ اس پارے کے مضامین میں سے سورہ یونس شروع ہو جاتی ہے۔ سورہ توبہ کے بعد سورہ یونس، حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ان کے نام پر۔ اس پارے کے مضامین، اس سورت کے مضامین میں سے ایک اہم مضمون، ویسے تو یہ جو سورہ یونس ہے نا، یہ اللہ رب العزت کی وحدانیت اور شرک کی قباحت، شرک کی برائی، اس پر مشتمل ہے۔ اس کا غالب مضمون، بڑا مضمون اللہ کی وحدانیت، اللہ کی صفات اور شرک سے بچنا اور شرک کی قباحت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں مشرکین کو سمجھانے کے لیے ایک عجیب بات ارشاد فرماتے ہیں، وہ یہ کہ جب یہ لوگ کہیں سفر پر روانہ ہوتے تھے، اور بحری سفر پر خاص طور پر، اور جب بحری سفر پہ روانہ ہوتے تھے، وَجَئِنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ، بڑی خوشگوار ہوا چل رہی ہے اور ان کی کشتیاں خیر و عافیت کے ساتھ رواں دواں ہیں۔ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ، یکدم سمندری طوفان آتا تھا، تیز ہوا، طوفانی ہوا چلنی شروع ہوتی تھی۔ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، ہر طرف سے لہریں یوں ابھر کر آ رہی ہیں، اور ان کو یہ گمان ہوتا تھا انہم احیط بہم، ہماری شامت آ گئی، اب نہیں ہم بچنے لگے۔ مشرکین، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے، جب یہ وقت آیا، جب یہ مشکل آئی اور ارد گرد کوئی مدد کو نظر نہیں آتا تھا، تو دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پھر صرف اور صرف اللہ کو پکارتے تھے اور کہتے تھے لئن انجیتنا من ہذہ لنکونن من الشاکرین، اللہ اگر اس مصیبت سے آپ نے ہمیں بچا لیا تو ہم پھر شرک چھوڑ دیں گے اور ہم صرف اور صرف آپ خالص آپ کے بندے بن جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ انسان کیسی عجیب مخلوق ہے، مشکل میں اللہ کو پکارتا ہے اور اللہ اس کو مشکل سے نکال دیتا ہے، اور فلما انجاہم، جب اللہ ان کو اس مشکل سے نکال دیتے اور ان کو نجات دے دیتے، اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، تو پھر اس کے بعد زمین پر آ کر دوبارہ وہی سرکشی اور وہی کفر اور وہی شرک شروع کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ ان کو سمجھا رہے ہیں اب بتاؤ وہاں پر کیا تھا؟ تب اللہ کو پکارتے ہونا، ایک اللہ کو، کہ اب یہی اللہ اکیلا ہی ہے، اکیلا کام آئے گا، تو وہ اللہ جو اکیلا وہاں کام آتا ہے، کیا وہ اور جگہوں پہ کام نہیں؟ تو یہ ہمارے لیے سبق ہے، ہمارے لیے اس میں جو سب سے بڑا سبق ہے، ہر وقت، ہر جگہ، ہر مشکل اللہ کو پکارنا ہے، اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک نہیں کرنا۔ اس پارے کے مضامین میں سے ایک بڑا مضمون، اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو کئی جگہ چیلنج کیا۔ وہ کہتے تھے کہ افطرا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود بنا کر لے آئیں، تقولا، اپنی طرف سے گھڑا ہے، یہ کلام البشر، انسان کا کلام ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے نہیں، تنزیل من رب العالمین، یہ تو تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے اتارا گیا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو چیلنج کیا۔ وہ جو چیلنج کیے ہیں نا، ان میں سے ایک چیلنج اس 11ویں پارے میں سورہ یونس میں بھی آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ام یقولون افطرا، یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود بنا کے لے آئے ہیں۔ قل،
آپ ان سے کہیے فاتو بصورت مثلی، چلو حضور انسان ہے نا، تم بھی انسان ہو، ان کی زبان عربی ہے نا، تمہاری زبان بھی عربی ہے، وہ اسی ماحول کے ہیں نا، تم بھی اسی ماحول کے ہو، اگر یہ قرآن انہوں نے بنایا ہے، ان کا بنایا ہوا ہے، تو جاؤ تم بھی اس جیسی ایک صورت بنا لو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو 20 صورتیں تمہیں سنا رہے ہیں نا، تو تم ایک صورت فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِثْلِهِ، اور ساتھ یہ بھی فرمایا وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کر جس کو تم چاہو وہ بلا لو، ان کنتم صادقین، اگر تم ایسا کر سکو۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، اگر وہ ایسا نہ کر سکیں، فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ۔ اس پارے کے مضامین میں سے ایک اور جو مضمون ہے وہ فرعون جب غرق ہوا ہے بحر قلزم کے اندر، تو اس وقت کی جو اس کی کیفیت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، اور اس میں ہم سب کے لیے سبق یہ ہے کہ انسان کو کبھی بھی اللہ کے سامنے اکڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ جب اللہ کی پکڑ آتی ہے نا تو پھر جتنا مرضی بڑا انسان ہو اس کی اللہ کے سامنے پھر کوئی حیثیت نہیں رہتی، پھر وہ معافیاں اور تلافیاں اور توبہ شروع کر دیتا ہے۔ چنانچہ فرعون کے بارے میں آتا ہے کہ حتیٰ اذا ادرکہ الغرق، جب وہ ڈوبنے لگا، قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، وہ کہنے لگا کہ میں ایمان لایا، موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لایا، بنی اسرائیل کے رب پر ایمان لایا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمایا گیا الآن اب یاد آیا ایمان لانا، موت سامنے دیکھ کر ایمان یاد آیا، وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اس سے پہلے تو بڑا نافرمان بنا پھرتا تھا اور بڑا فسادی بنا پھرتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، آج ہم تمہیں تیرے بدن سے نجات دے دیں گے۔ مطلب کیا ہے؟ تیری روح تو ہم لے جائیں گے نا، وہ تو سجین میں جا کے پھینک دیں گے، البتہ تیرا جو جسم ہے اس کو ہم بچا لیں گے، وہ باقی رہے گا۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، تیرا جسم، وجود، ڈھانچہ، اس کو ہم کسی نہ کسی طرح محفوظ رکھیں گے، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تاکہ بعد میں آنے والے انسانوں کے لیے عبرت رہے۔ خدائی کے دعوے کرنے والے، اکڑنے والے، وہ خدا کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے۔ اس پارے اور اس سورہ یونس کے مضامین میں سے آخری جو مضمون ہے وہ قوم یونس کا تذکرہ ہے۔ قوم یونس کے ساتھ عجیب اللہ تعالیٰ کا رحم والا معاملہ ہوا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ان کو بتا دیا کہ میں نے بہت سمجھایا، تم نہیں مانے، اب بس اس کے بعد عذاب ہے، تیار ہو جاؤ عذاب کے لیے، 3 ایام، 3 دن ہیں، 3 دن کے بعد عذاب آ جائے گا۔ یہ کہہ کر یونس علیہ السلام وہاں سے رخصت ہو گئے کہ اب عذاب آنا ہے تو مجھے نہیں رکنا چاہیے، اب چلے گئے۔ قوم کو جب احساس ہوا کہ یہ نیک بندہ تو ہمیں چھوڑ کے چلا گیا ہے، کچھ بڑے اکٹھے ہوئے، انہوں نے باقیوں کو سمجھایا، اٹھو بھائی اٹھو، ہم توبہ کرتے ہیں اللہ کے سامنے، ہم ایمان لاتے ہیں اللہ کی ذات پر، حضرت یونس علیہ السلام پر۔ جب قوم نکلی تو فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا، نکلے ایمان لائے، كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تو ہم نے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے دنیا کا جو عذاب تھا وہ ان سے ہٹا دیا، وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ، اور پھر ان کی جو طبعی عمر تھی اس وقت تک ہم نے ان کو زندہ بھی رہنے دیا اور زندگی کے سارے لوازمات بھی ہم نے ان کو دیے۔ تو اللہ کے سامنے آنا، اللہ کے سامنے توبہ کرنا، اللہ کے سامنے جھکنا اتنی بڑی بات ہوتی ہے کہ اگر عذاب کا اعلان بھی ہو چکا ہو، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنے فضل و کرم سے ہٹا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے عمل کی راہیں آسان فرمائے۔